سکتا، یہ بات کو یاد رکھو۔ حالت یہ ہمارے پاس ایک والد ہونے کے ناطے میرا کیریکٹر ایسا بن چکا ہے، غلط ہے لیکن اب کیا کریں، ایسا بن چکا ہے کہ میرا پوری زندگی میں اینگری ینگ مین کا فیز رہتا ہے، ایک غصیلا نوجوان۔ مطلب یہ کہ اگر باس کچھ بولے تو اس کا غصہ کہاں نکلنے والا ہے؟ مطلب اگر ہوتا ہے نا، اگر کرنٹ لیک ہو جائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ارتھ میں جاتا ہے۔ تو گھر والے ارتھنگ بن چکے ہیں، باس نے ڈانٹا، اس کا غصہ گھر پہ نکلنے والا ہے، گاڑی کو کسی نے پیچھے سے ڈرائیو کرتے کرتے مار دیا، اس کا غصہ بھی بچوں پہ نکلنے والا ہے، چڑھتے وقت لفٹ نہیں چلی، اس کا غصہ بھی بیوی بچوں کو ہی برداشت کرنا ہے، اور چلتے چلتے کچھ ہو گیا، اس نے چھیڑ دیا، پیسے گر گئے، فلاں، ساروں کو اس سب کا جو ہے تکلیف ان کو سہنا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کب ہم اپنی مینٹالٹی چینج کریں گے؟ یہ مزاج ہم کب بدلیں گے؟ یہ مزاج کو چھوڑ دیجیے، بہت نقصان دہ مزاج، اینگری ینگ مین والا۔ کچھ احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جس میں شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اور پھر کچھ حقوق قرآن میں ایسے ہیں، کچھ حلال اور حرام، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں، وہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ گھر کو سیٹل کرنے کا، گھر کا معاملہ، گھر میں سکون قائم کرنا، اسکن کے معنی یہ بھی ہیں، قرآن میں جو دوسری آیت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اسی کی طرح وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورۃ الروم، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ سکون، گھر کا سکون کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ ذرا غور سے سننا، اسکن انت وزوجک، ایک طرح سے سمجھ لیجئے سکون سے رہو تم، اور تمہارے ذریعے کون؟ تمہاری بیوی۔ ہم کہتے ہیں گھر میں سارا فساد پھیلتا ہے بیگم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذمہ داری فساد ختم کرنے کی کس کی ہے؟ سکون کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری ہے، میری ہے۔ ہمارے ہاں کیا فارمولا ہے فساد ختم کرنے کا؟ خاموش، بات ہو گیا، سکون چاہیے مجھے اسے سکون کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ یہ ہماری خاص تفسیر ہے قرآن کی، پاکستانیوں کے لیے خاص بنوائی ہے ہم نے۔ سکون سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا بات کی جا رہی ہے، بڑی بڑی بھاری بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن کے تمام انبیاء جن کا رول شوہر کا رول، قرآن میں تمام ان عظیم شخصیتوں کا رول جنہوں نے شوہر کا رول کا دور ادا کیا، ان کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اس کو ان کے کیا معنی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کتنی مرتبہ ہوا کہ ہماری امہات نے ایسی بات کر دی جس کا ان کو غصہ آیا۔ واقعات تو درج ہیں، صحیح حدیث میں بھی درج ہیں، قرآن میں بھی کہیں کہیں ذکر ہے، قرآن میں بھی کہیں کہیں ذکر ہے، یہاں تک کہ کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین، ان کے بارے میں آیات پڑھ کے آپ کے کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عسى ربكم ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اس کا رب اگر چاہے تو وہ تم لوگوں کو، تم عورتوں کو طلاق دے دے۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ ہماری ماں سے بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہن، اور وہ تم سے اچھی والیوں سے شادی کر لیں۔ اللہ، کسی اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں یہ بات سننا آسان ہے؟ ہماری ماں سے کہیں زیادہ قیمتی امہات المؤمنین ہمارے لیے، ان کے بارے میں یہ بات بھی کر دی۔ کبھی کبھار ایسی بات ہوتی تھی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے، جس سے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ خود خوش نہیں تھے، ایسی بات بھی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا طرز عمل تھا؟ انہوں نے خود کبھی اپنی آواز اونچی کی؟ کہاں ملتا ہے آپ کو ہاتھ اٹھایا؟ کہاں ملتا ہے؟ لوگ کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت وَضْرِبُوهُنَّ، پتہ ہے نہیں کہاں کی بات کر رہے ہو کچھ شرم کر لو، قرآن تھوڑا پڑھ لو کوٹ کرنے سے پہلے۔ جہاں اپنے غرض کی بات کرنی ہوتی ہے وہاں کوٹ کرنے کو پہنچ جاتے ہو۔ والدین کو کچھ قرآن نہیں پتا سوائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے مطلب کی بات ہے وہ پتا ہے، باقی دین کا کوئی لینا دینا کچھ نہیں۔ دیکھیے اسکن کے معنی یہاں یہ ہیں کہ مرد صبر کا مظاہرہ کرے، دین سکھائے، جب گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ نہ کہ مجھے تک مت کرو خود ہی سمجھو، وہ خود درمیان میں جا کر صلح کرے، سب کو تسلی دے۔ یعنی سب سے زیادہ غصہ سب کریں گے، بچے رونا دھونا کریں گے، بیوی آپ کی طرف پلیٹیں پھینک رہی ہے، صبر جو کرے گا وہ آپ کریں گے۔
صبر جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے سکون ڈالنا ہے گھر میں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، باقی سب صبر کر رہے ہیں، ایک جو دھماکہ گھر میں ہے وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے بالکل الٹی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی روح سے ہم بات کرتے ہیں دینی حکومتیں قائم کرنے کی، یار دینی گھر تو قائم کر لو، گھر کی حکومت تو دین والی ہو جائے۔ ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی علمی باتیں، سپریم کورٹ کی باتیں اور ادھر کی، یار تم گھر کے کورٹ کو تو ٹھیک کر لو یار، تھوڑا سا گھر میں تو سکون ہو جائے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے پوچھا جائے گا، قسم سے پوچھا جائے گا تم سے۔ دیکھیے اس میں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بیوی آپ سے میچ جیتے یا آپ اپنی بیوی سے میچ جیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آنا ہے، میں نے اور میری بیوی نے، آپ نے اور آپ کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے یہ نہیں، اس دن جیت اور ہار جو ہماری آپس کے جھگڑوں میں جیت اور ہار ہوتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل جیت اور ہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، یا اللہ تعالیٰ آپ کی آیات کا ہم نے پورا اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں ہم آپ کی آیت کو لے کر آئے تھے اپنے گھر کے اندر، جہاں کوئی بھی آ کے ہماری تنقید نہیں کرتا، کوئی نہیں آ کے پوچھتا، یہاں میری پوری کھلی اتھارٹی ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، اس پہ بات کہاں ہوتی ہے؟ مجھے دیکھیے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں 15 سال سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جس بات کا مجھے جو شوق ہوتا ہے نا کبھی کبھار، یہی قرآن ہے۔ میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں کوئی ابھی تو مسلمان نہیں ہوا، یہ باتیں مجھے اب کیوں سیکھنے کو مل رہی ہیں؟ یہ پہلے سے کیوں نہیں بتائی کسی نے مجھے؟ واللہ میں آپ کو کھلی بات بتا دوں، آج جس دین کو میں نے سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک، خطبوں میں، تقریروں میں، کتابوں میں، جو بات سننے کو ملی ہے، سنی سنائی بات جو ملی ہے دین کے بارے میں ہمارے کلچر میں، خاص کر دیسی کلچر میں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے عورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، عورت تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کیا کہی، وہ تو جہنم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی زبان دیکھو، اس کو ذرا دبا کے رکھنا چاہیے ورنہ بہت پھیل جاتی ہے، فتنہ ہے عورت، یہ کہا جاتا ہے نا۔ اور پھر حوالہ دیتے ہیں، بڑی جینیس حوالہ دیتے ہیں، دیکھو قرآن میں بھی ہے گواہی دو، تو ایک مرد کی گواہی اور کتنی عورتوں کی گواہی؟ 2 عورتوں کی۔ تجارت کے معاملے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات کی آپ، عورت ایک مرد اور کتنی؟ 2 عورتیں، یعنی مرد کا اس سے دگنا، اس کی سٹیزنشپ، اس کی انسانیت اس سے دگنی۔ میں کہتا ہوں آپ 1/3 سے 1/4 حدیث، اور حدیث کے بارے میں شہادت تجارت کی شہادت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے دین کا اتنا بڑا حصہ ایک عورت کی گواہی سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ کہاں سے باتیں لے کے آتے ہو؟ سنی سنائی بات ادھر سے، اور ہم نے اپنے دین کی ایک تصویر اتنی بدصورت تصویر کھینچی ہے، جو قرآن کی تصویر سے اتنی دور، ہمارے نبی کی سنت کی تصویر سے اتنی دور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں چیزوں کو، اور جتنا علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں بحث کرتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ تو میں تو سمجھتا تھا کہ غیر مسلمانوں کے ہاں بڑا غلط امیج ہے اسلام کا، اور غیر مسلم کو چھوڑو، اسلام مسلمان کے دماغ میں جو امیج ہے اسلام کا وہ اتنا الٹا ہو چکا ہے، اسے کہیں دور سے اسلام نہیں نظر آتا، اور اس کے دماغ میں ہے کہ یہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں تک ہم کتنی دور ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسی قرآن کا حفظ ہو رہا ہے، اسی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اسی قرآن کی کمپٹیشن ہو رہے ہیں، اور اسی قرآن کی آیات کی کوئی قدر ہی نہیں سوائے تلاوت کے۔ وہی انسان جو یعنی یہ سورت یاد کر لے گا، مجادلہ یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا سورت کا، بڑی زبردست سنائے گا، تراویح میں ایک غلطی نہیں ہوگی، گھر جا کے بیوی کو تھپڑ مارے گا یہی آیات پڑھ کے، سبحان اللہ، اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اور یہ اس دنیا میں شوہر اور بیوی کے درمیان سکون جنت کی علامات میں سے ہے۔ جنت میں سکون تھا شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہی ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جب میاں اور بیوی کے تعلق کے بارے میں بات کی سورہ روم میں، اور کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا كَمَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ، تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور ان کی طرف جا کر سکون قائم کرو،
اور میں آگے اضافہ کرتا ہوں جیسے کہ جنت میں تھا، جیسے کہ جنت میں تھا، پہلی شادی میں جو سکون تھا وہی اب بھی ہونا ہے۔ اور دیکھو سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کبھی کوئی غلطی نہیں کرو گے، اس جنت کے اندر بھی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا، تو انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف ہوتی ہیں، بیوی سے بھی ہوتی ہیں اور شوہر سے بھی ہوتی ہیں، انسان ہے۔ اور آپ کو اپنی بیوی کی غلطیوں کا کسی کو اور اتنا علم نہیں جتنا آپ کو ہے، اور آپ کی غلطیوں کا کسی اور کو اتنا علم نہیں جتنا آپ کی بیوی کو ہے، وہ تو کتاب لکھ دے اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہی ازدواج ہے، یہی زواج ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی کو ڈھکے، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس کہا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے کوئی تم شرمندہ ہو ان چیزوں پہ، وہ اس کو ڈھکے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے تمہارے کون کون سے عیب ہیں اور تم اس کے عیب کو ڈھکو گے۔ اسی کو شادی کہا جاتا ہے، اسی کو شادی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں میں سکون ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روح سے اپنے گھروں میں ان آیات کے نور سے ہمارے گھروں کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں کو پرامن بنائے، اور ہماری شادیوں کے ذریعے ہماری اولاد کو اس دین کی تربیت پر، اس ملت ابراہیم پر قائم ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔